السلام علیکم سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے کہ کیوں ٹی ایل پی کی مقبولیت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان کی ایک ایسی سیاسی جماعت جو دنوں میں ایسے اوپر اٹھی کہ اس کی نظیر شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں ملتی ہو۔ سامعین کرام، ٹی ایل پی نے 2018 کے جنرل الیکشن میں 22 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے، لیکن اب ان کی مقبولیت بڑھنے کے بجائے دن بدن کم ہو رہی ہے، جس کی کچھ وجوہات ہیں جو میں آگے ویڈیو میں بیان کروں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ نمبر 1، ثانیہ سیالکوٹ پر خاموشی۔ سامعین کرام، 3 دسمبر 2021 والے دن سیالکوٹ میں ایک سری لنکن شہری کو ناموس رسالت کی آڑ میں کچھ اوباش نوجوانوں نے گستاخی رسول کا ایک جھوٹا الزام لگا کر قتل کر دیا، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کی بہت بدنامی تو ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ ٹی ایل پی کے منشور کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا، کیونکہ ہر طرف الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پر ٹی ایل پی کے خلاف ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہوا کہ یہ سارا کچھ ٹی ایل پی کے لیڈران کی وجہ سے ہوا۔ ناموس رسالت کے قانون 295C پر لبرلز کی طرف سے شدید تنقید ہوئی، لیکن اگر بات یہیں تک رہتی تو ٹھیک تھا، لیکن معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ سعد رضوی کے امیر بننے اور جیل سے باہر آنے کے بعد یہ پہلا واقعہ تھا جس کو ایک اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا سعد رضوی کا اور پوری قیادت کا حق بنتا تھا، اور ادھر ٹی ایل پی کے کارکنان انتظار میں تھے کہ ٹی ایل پی کی قیادت کی طرف سے اب کوئی بڑی کانفرنس ہوگی اور اس میں اس واقعے کی شدید مذمت کی جائے گی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک دن گزرتا ہے، ایک ہفتہ، ایک مہینہ بھی گزر گیا، لیکن مجال ہے کہ سعد رضوی نے اس معاملے پر دانت سے دانت بھی اٹھایا ہو۔ کیوں؟ کیا یہ وہ بندہ ہے جس کے ہاتھ پر ٹی ایل پی کی پرجوش عوام نے بابا جی کے جنازے والے دن بیعت کی تھی، جو پہلے واقعے پر ہی ڈر گیا؟ اور سعد رضوی صاحب بتائیے، آپ کس سے ڈر کر چھپ کر بیٹھ گئے؟ لیکن یہ بات تو بعد میں کھلے گی نا کہ سیاست کے اندر کیا سیاست چل رہی تھی۔ اب ہم بات کریں گے نمبر 2 کی۔ نمبر 2، سفیر کی ملک بدری پر مکمل خاموشی۔ سامعین اکرام، جب سے سعد رضوی صاحب جیل سے باہر آئے ہیں تقریباً 7 مہینے ہونے کو ہیں، لیکن آج تک انہوں نے سفیر کی ملک بدری کا ذکر تک نہیں کیا۔ سعد رضوی صاحب کیوں؟ نہ جانے آپ جیل میں کیا معاہدہ کر کے آئے ہیں کہ آپ کی زبان کو تالا ہی لگ چکا ہے۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ بابا جی کا خون ہے، بابا جی کی طرح بہادر ہی ہوگا، لیکن جس طرح پیر کا بیٹا پیر نہیں ہو سکتا، اسی طرح شاید بہادر کا بیٹا بہادر بھی نہیں ہو سکتا۔ یا پھر آپ جیل میں کسی تکلیف کے دوبارہ ملنے سے ڈر گئے ہیں۔ آپ کے اس قدم نے ٹی ایل پی کو بہت پیچھے دھکیل دیا اور کارکنان کو بہت ڈسارٹ کیا۔ نہ جانے آپ نے جیل سے نکلنے پر کیا چور قسم کا معاہدہ کیا ہوا ہے جو کہ آج تک نہ سامنے آ سکا اور نہ اس پر کسی نے کبھی کوئی بات کی۔ بہرحال اس بارے میں ساری شورا کو سوچنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 3 کی۔ نمبر 3، شہیدوں کے خون کا پیچھا نہ کرنا۔ ٹی ایل پی ایک ایسے منشور پر کھڑی ہوئی تھی جس پر ہر مسلمان جان دے سکتا تھا، اور آپ کے کارکنان نے ایسا کیا بھی، اپنی جانیں دینے سے گریز نہ کیا۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دوبارہ ان کا حال تک نہ پوچھا، نہ کوئی ایف آئی آر کٹوائی، نہ کوئی ہمدردی جتا رہے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو یوں بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لاشوں کا سودا کر کے اپنی رہائی لی تھی، اور پھر کچھ لوگ تو ایسے بھی کہتے ہیں کہ مولوی جذباتی کر کے لوگوں کے جوان بچوں کو مروا دیتے ہیں۔ اب اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو آپ جانیں یا اللہ جانے۔ میں ایسی بات ہرگز نہ کہتا اگر آپ اپنے منشور سے نہ ہٹتے۔ نمبر 4، زین کی شہادت۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اپنے چوتھے پوائنٹ کی۔ شیخو پورہ میں ایک ملعون اور ذلیل قسم کے قادیانی نے زین نامی لڑکے کو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد کا نعرہ لگانے پر شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن آپ کا اور ساری قیادت کا اس پر کیا رد عمل تھا؟ صرف شیخو پورہ میں جانا، جنازہ پڑھانا اور جذباتی تقریر کر کے واپس آ جانا۔ اگرچہ یہ کام بھی کسی حد تک کارآمد تھا، لیکن صرف کچھ حد تک۔ اس کیس کا تو ملزم تقریباً 1 ہفتے بعد گرفتار ہوا۔ کیا پورے پاکستان کی سب سے طاقتور سٹریٹ پاور رکھنے والی جماعت کو یہ بات سوٹ کرتی ہے؟ اگر آپ 1 ہفتے میں فیصلہ کروا کے اس ذلیل کو پھانسی پر سریعام لٹکوانا چاہتے تو اس پر کوئی دو رائے ہو سکتی تھی، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے جو میں نے پچھلے پوائنٹ میں کی ہے، جذباتی کرنے والی، کہ آپ نے تو بس جو ہے نا عوام کو جذباتی کرنا ہوتا۔ سامعین کرام، عمران خان نے 9th اور 10th کے سلیبس میں سیرت النبی داخل کروائی، جو کہ قابل تعریف بات ہے، جو آپ نے کی نہیں، لیکن اس بات کو پیچھے چھوڑتے ہیں، اصلی بات آگے ہے۔
نون لیگ نے آتے ہی سلیبس میں سے سیرت النبی ختم کروا دی، لیکن آپ کے سر میں جوں تک رہیں گی۔ میرے ٹی ایل پی کے مخلص کارکنان سے سوال ہے کہ اگر بابا جی آج ہمیں موجود ہوتے تو اس بات کا ری ایکشن کچھ اس طرح ہوتا یا کچھ اور منظر ہوتا؟ میں ہرگز عمران خان کو سپورٹ نہیں کر رہا، اور نہ میں اس بندے کو سپورٹ کر سکتا ہوں جس کے دور حکومت میں علماء اور سید زادوں کو ہتھ کڑیاں لگی اور ان پر ہر طرح کے ظلم ڈھائے گئے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کسی برے کام کی اس لیے مذمت نہ کریں کہ اس کو اچھا کرنے والا ہمارا مخالف تھا۔ لیکن اگر آپ کا کسی کی مخالفت کرنے کے لیے ہی معیار یہی ہے، یہی پیمانہ ہے، تو پھر ایک کام اور کیجئے گا کہ اگر آپ کبھی حکومت میں آ گئے تو ریاست مدینہ کا نعرہ مت لگائیے گا۔ میں پھر کہہ دوں کہ میں عمران خان کا سپورٹر نہیں ہوں اور نہ میں بن سکتا ہوں۔ نمبر 6 پہ میں بات کروں گا کہ ٹی ایل پی کے ووٹر کو ووٹ لینے سے زیادہ خود کی تربیت کرنی زیادہ ضروری ہے۔ ٹی ایل پی کی قیادت کو چاہیے کہ اپنے ووٹر کی تھوڑی سی تربیت کر دیں۔ ٹی ایل پی کے کارکنان ایسے ہیں کہ اگر ان سے کوئی اختلاف رائے رکھے تو یہ اپنی مسند سے فوراً اتر کر سامنے والے کے برابر آ کر ایک مخصوص جاہلانہ طریقہ اپنا کر فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کا ایک واقعہ دیکھا کہ دھرنے میں پی ٹی آئی کے ایک رہنما نے ان سے بات چیت کرنے کے لیے آئے، لیکن کارکنان نے ان کے پیچھے لگ کر ان کی درگت بھی بنا دی اور پھر انہیں وہاں سے بھگا بھی دیا۔ یار اب ایک بات بتاؤ کہ سفیر تو کافر کا بھی بات کرنے آئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بات سنی، اور آپ پتہ نہیں کس کے پیروکار بن کر یہ کام کرتے ہیں۔ اور اس واقعے کے کچھ دیر بعد وہاں کے ضلعی امیر نے اسپیکر پہ آ کر تقریر کی کہ ہم تو ایسا ہی کریں گے اگر کوئی ہم سے بات کرنے آیا، تو اس لیے ٹی ایل پی کو اپنے ووٹر اور کارکنان کی تربیت کا بھی کچھ اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 7، ان کی مقبولیت میں دن بدن کمی کی وجہ ہر کسی سے اختلاف رکھنا بھی ہے۔ جی ہاں، ٹی ایل پی والوں نے اپنے آسان وقت میں تو کسی علماء کو یاد کرنا نہیں ہوتا، تو جب ان پر برا وقت آتا ہے تو یہ ہر کسی سے ہمدردی کی امید رکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب کہیں بھی بس نہیں چلتا تو داد اسلامی پر تانہ تشنی کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ کسی بھی عالم دین کو ٹانٹ کرنے سے یہ باز نہیں آتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹی ایل پی کی قیادت ہی کرتی ہے، لیکن اگر وقتاً فوقتاً شورا اپنے کارکنان کو یاد کرواتی رہے، صورتحال کچھ اس طرح نہ بنے۔ کبھی یہ رضا ثقب مصطفی صاحب پر طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی اشرف آصف جلالی صاحب پر، اور کبھی داد اسلامی پر۔ سر یہ ہمارے علماء ہیں، کوئی ایویں کوئی جو ہے نا پی ٹی آئی یا نون لیگ کی طرح کوئی رہنما نہیں ہے۔ اور رہی بات داد اسلامی کی، پر یہ بھائی غیر سیاسی ہیں، انہوں نے کبھی آپ کے میدان میں آنا بھی نہیں ہے، اس لیے تھوڑا سا خیال کریں اور علماء سے محبت کرنے والے بنیں۔ نمبر 8، ٹی ایل پی کو سیاسی جماعت رجسٹر ہوئے تقریباً 6 سال ہونے کو ہیں۔ جتنی دیر بابا جی کی قیادت رہی، آپ سوچئے کبھی بابا جی نے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے علاوہ کسی اور منشور کی بات کی ہو؟ لیکن ہوتا کیا ہے کہ سعد رضوی صاحب امیر تحریک لبیک پاکستان بنتے ہیں تو پہلے سفیر کے بارے میں نہ جانے کیا خفیہ معاہدہ کرتے ہیں کہ جیل سے نکلنے کے بعد ان کے بارے میں کبھی بات ہی نہیں کرتے، اور پھر بعد میں کراچی جا کر مہنگائی مکاؤ مارچ کرنے چلے جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہی وہ قوم ہے جو کہتی تھی کہ ہم پتے کھا کر بھی گزارا کر لیں گے لیکن کبھی اپنے منشور سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ کبھی بابا جی نے مہنگائی مکاؤ مارچ کیا؟ آپ پتہ نہیں کون سی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ کیا اتنی قربانیاں نوجوانوں نے اس لیے دی تھیں؟ یا پھر آپ بتا دیجئے کہ بابا جی کے حیات ہوتے ہوئے کوئی اور دور تھا، اس وقت مہنگائی ملک کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن نہ جانے آپ کون سی سیاست کر رہے ہیں۔ یا پھر اب اس ویڈیو کے بعد ہم پر بھی فتوے لگنے شروع ہو جائیں گے، لیکن چلو ہم حاضر ہیں، پھر بھی اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ چلتے